ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، جب امام صاحب مسائل بتانے کے لیے بیٹھتے تو وہاں آ کر مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا۔ اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے، لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا، اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، بتاؤ۔ اس نے کہا، میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ آپ نے اس کو ڈانٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت، وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پوچھ لو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کی اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک دی۔ پھر آپ نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت، وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی یا یہ بھی کوئی مسئلہ تھا جسے پوچھا جاتا؟ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو وہ اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا، تب اس کو اس سوال کے بعد اس کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس پر کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے چکر دیکھا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم تو عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک نجاست پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا، امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرایا؟ اس شخص نے کہا، ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بردبار
اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر آؤں جو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں، پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ سامعین کرام، اس سے اندازہ لگائیے آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر بھی ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل ہی مٹا دیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امام صاحب کے قبر کو نور سے منور فرمائے اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔